سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کس بات کا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اقتدا کرو شیخین کریمین۔ یہ شیخین کریمین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کی اقتدا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے امت کو، ساری امت کو شیخین کریمین کی اقتدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح سے یہ حدیث پاک بارہا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری خطبہ جس میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی تم اگر اسے تھامے رہو گے انشاءاللہ العزیز کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، واقعی سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ شان ہے، عظمت ہے، قرآن کی شان بھی ہے، اہل بیت اطہارات کی شان ہے۔ یہ دونوں کو تھامنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے یہ ایک حدیث پاک کو بیان کر کے دوسری حدیثوں کو نظر انداز کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ سرکار نے صرف دو ہی چیزوں کو تھامے رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان دو چیزوں کے علاوہ بھی آپ نے اور بھی چیزوں کو بھی اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح سے شیخین کریمین کی اقتدا کرنے کا حکم دیا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں جانتا کہ میں کب تک میری بقا تم میں رہوں گا، کبھی کسی وقت میں بھی آپ کا وصال مبارک ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم آ جائے، میں کب تک تمہارے درمیان میں رہوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بس اقتدا کرو میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ساری امت کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرنے کا آپ نے حکم دے رہا ہے، آپ دیا ہے۔ یہ طبرانی شریف میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرو اور ان کی پیروی کرو۔ یہ آپ نے یہ حدیث پاک کو بھی پھر دوسری سند کے لحاظ سے بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ترمذی شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ہے، ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقتدا کرو میرے بعد میرے صحابہ میں ابو بکر اور عمر کی، یعنی کہ اقتدا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد صحابہ میں جن کی اقتدا کرنا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین یہی تو بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث پاک ہے، طبرانی کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقتدا کرو میرے بعد ابو بکر اور عمر کی، اس لیے کہ وہ دونوں رسی ہے اللہ کی، جس نے ان کو پکڑا، جس نے اس رسی کو پکڑا ہے ان دونوں کو، بس تحقیق انہیں پکڑا، رسی اس کی مضبوط ہو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر۔ شیخین کریمین کی جو اقتدا کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ یہ رسی ہے، اللہ کی رسی ہے شیخین کریمین، تو جب یہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے تو یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ شیخین کریمین کی اقتدا اور ان کی پیروی کرنے کو اور اللہ کی مضبوط رسی کو سرکار خود فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، ان کو تھامے رہو، ان کو پکڑے رہو، کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو ناظرین یہ ہمارے جس طرح سے یہ حدیث پاک دوسری بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، ان کی اقتدا اور ان کی پیروی کرنے کا حکم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اہل بیت اطہارات کی محبت اور قرآن شریف کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے واقعی، لیکن اسی طرح سے شیخین کریمین کی اقتدا اور ان کی پیروی کرنے سے بھی بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔